بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک عظیم الشان سلطنت تھی جس کا نام تھا سلطنت فارس۔ اس سلطنت کے بادشاہ سلطان محمود بہت ہی عادل، نیک دل اور رعایا پرور تھے۔ اللہ نے انہیں دنیا کی تمام نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن ان کی سب سے بڑی دولت اور آنکھوں کا تارا ان کی بیٹی شہزادی نائلہ تھی۔ شہزادی نائلہ حسن و جمال میں اپنی مثال اب تھیں۔ ان کے رخساروں کی سرخی اور آنکھوں کی گہرائی پر تو جادوگر بھی فدا تھے، لیکن ان کی پہچان صرف ان کا حسن ہی نہ تھا، وہ نہایت ذہین، علم دوست اور نیک سیرت تھیں۔ انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم بچپن ہی سے حاصل کر لی تھی اور وہ ہر نماز پابندی سے پڑھتی تھیں۔ ان کا دل غریبوں اور مسکینوں کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ اکثر اپنے محل سے نکل کر عام عورتوں کے درمیان بیٹھتیں، ان کے دکھ درد سنتیں اور ہر ممکن مدد کرتیں۔ ایک دن سلطان محمود نے اپنے وزیروں اور درباریوں کے سامنے اعلان کیا، میری بیٹی نائلہ کے رشتے کے لیے میں اس شخص کو پسند کروں گا جو نہ صرف خاندان اور دولت میں بلند ہو بلکہ علم و حکمت میں بھی یکتا اور دلیر بھی ہو۔ میں ایک ایسا داماد چاہتا ہوں جو میری سلطنت کا مستقبل سنوار سکے۔ یہ خبر پورے سلطنت میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ دور دراز کے راجاؤں اور شہزادوں نے شہزادی نائلہ کے حسن اور سلطنت کے حصول کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ قاصد دور دور تک رشتے کی پیشکش لے کر گئے۔ ایک دن سلطان کے دربار میں 3 شہزادے حاضر ہوئے۔ پہلا شہزادہ شہزادہ کامران ایک بہت بڑی سلطنت کا وارث تھا۔ اس کے پاس ہیرے جواہرات کے خزانے تھے اور وہ فوجی طاقت میں بہت مضبوط تھا۔ دوسرا شہزادہ شہزادہ راشد علم و حکمت میں یکتا تھا۔ اس نے فلکیات، طب اور فلسفہ میں مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ تیسرا شہزادہ شہزادہ ظہور ایک چھوٹی سی ریاست کا وارث تھا، لیکن وہ نہایت خوبصورت اور خوش گفتار تھا۔ اس کی باتوں میں ایک جادو تھا۔ سلطان نے تینوں کو بلایا اور کہا، تم تینوں ہی لائق ہو، لیکن میری بیٹی کا رشتہ اس کے مستحق کو ملے گا۔ میں تمہیں 3 آزمائشیں دوں گا، جو ان میں کامیاب ہوگا وہی میرا داماد بنے گا۔ پہلی آزمائش یہ تھی کہ شہزادے کو ایک پراسرار غار میں جا کر ایک جادوئی چراغ حاصل کرنا تھا جو ایک خوفناک عفریت کے پاس تھا۔ شہزادہ کامران اپنی فوج لے کر گیا، لیکن عفریت کے سامنے اس کی ساری فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور وہ خود زخمی ہو کر واپس آ گیا۔ شہزادہ راشد نے اپنے علم سے عفریت کو شکست دینے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ شہزادہ ظہور اپنی چالاکی سے عفریت کو بے وقوف بنا کر چراغ لے آیا۔ دوسری آزمائش ایک پیچیدہ معاملہ حل کرنے کی تھی۔ شہزادہ کامران اور شہزادہ ظہور ناکام رہے، لیکن شہزادہ راشد نے اپنے علم سے معاملہ حل کر لیا۔ تیسری اور آخری آزمائش یہ تھی کہ شہزادے کو ایک گھنے جنگل میں جا کر ایک نایاب جڑی بوٹی لانی تھی۔ شہزادہ کامران اور شہزادہ راشد راستہ بھول گئے اور خالی ہاتھ لوٹے۔ شہزادہ ظہور نے ایک غریب لکڑہارے کو سونے کے سکے دے کر راستہ پوچھا اور جڑی بوٹی حاصل کر کے لے آیا۔ شہزادہ ظہور 2 آزمائشوں میں کامیاب رہا تھا، اس لیے سلطان محمود نے اسے فاتح قرار دیا اور شہزادی نائلہ کی شادی کا اعلان کر دیا۔ شہزادی نائلہ کے دل میں شہزادہ ظہور کے لیے کوئی خاص محبت نہ تھی، وہ اس کی چالاکی اور ظاہری باتوں سے مطمئن نہ تھی۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان مجھے یہ رشتہ پسند نہیں، میں شہزادہ ظہور کے دل کی گہرائی کو نہیں دیکھ پا رہی۔ لیکن سلطان نے کہا، بیٹی وہ میری تمام آزمائشوں میں کامیاب رہا ہے، وہ ہوشیار اور قابل ہے، تمہیں اسے قبول کرنا چاہیے، مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ نائلہ نے اپنے باپ کی بات مان لی، وہ جانتے تھے کہ اللہ پر توکل کرنا ہی مومن کی نشانی ہے۔ شادی کی تقریب بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ شہزادہ ظہور اپنی بیوی کو لے کر اپنی ریاست کی طرف روانہ ہو گیا۔ شروع کے کچھ مہینے تو اچھے گزرے۔ شہزادہ ظہور نائلہ کے ساتھ پیار اور احترام سے پیش آتا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا اصل چہرہ سامنے آنے لگا۔ وہ در حقیقت ایک مغرور، خود غرض اور ظالم شخص تھا۔ اس نے شہزادی نائلہ سے شادی محض اس لیے کی تھی کہ وہ سلطان محمود کی طاقت اور دولت سے فائدہ اٹھا سکے۔ ایک دن شہزادہ ظہور نے نائلہ سے کہا، تمہارے باپ نے تمہاری شادی کے موقع پر جو بیش بہا جہیز دیا تھا اسے میری سلطنت کے خزانے میں شامل ہونا چاہیے، مجھے اپنی فوج کو مضبوط کرنا ہے۔ نائلہ نے کہا، شہزاد، وہ جہیز میرے والد نے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کے لیے دیا تھا، اس میں سے ایک بڑا حصہ میں نے یتیم خانے اور ہسپتال بنوانے میں لگا دیا ہے۔
یہ سن کر شہزادہ ظہور برافروختہ ہو گیا۔ تمہارا یہ مطلب کہ تم نے میری اجازت کے بغیر یہ سب کچھ کر ڈالا؟ تمہیں پتا ہے تم نے کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے؟ نائلہ نے بڑے ادب سے جواب دیا، میں نے کوئی نقصان نہیں کیا، یہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ ران خیر میں خرچ کیے گئے مال میں برکت دیتا ہے۔ شہزادہ ظہور نے قہقہا لگایا، تمہاری یہ عبادت اور خدا ترسی مجھے پسند نہیں۔ تم اب میری بیوی ہو، تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ اس دن کے بعد شہزادہ ظہور کا رویہ یکسر بدل گیا۔ وہ نائلہ پر طرح طرح کے ظلم ڈھانے لگا۔ وہ اسے محل میں تنہا چھوڑ دیتا، اس سے بات تک نہ کرتا۔ نائلہ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہ اپنے رب سے دعائیں مانگتی رہتی اور اس پر توکل کرتی۔ وہ جانتے تھے کہ ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ایک رات شہزادہ ظہور نے اپنے ایک وفادار وزیر کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ وہ چاہتا تھا کہ شہزادی نائلہ کو راستے سے ہٹا دے تاکہ وہ کسی دوسری طاقتور ریاست کی شہزادی سے شادی کر کے اپنی طاقت بڑھا سکے۔ اس نے اپنے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ نائلہ کو محل سے اٹھا کر دور کسی جنگل میں چھوڑ آئیں۔ رات کے اندھیرے میں جب نائلہ اپنے کمرے میں نماز تہجد پڑھ رہی تھی، چند مسلح افراد نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کی منہ بند کر کے ایک بند گاڑی میں ڈال کر محل سے دور لے گئے۔ وہ انہیں ایک گھنے اور خطرناک جنگل کے درمیان چھوڑ کر چلے گئے۔ صبح جب نائلہ ہوش میں آئیں تو انہوں نے خود کو ایک بالکل اجنبی جنگل میں پایا۔ ان کے پاس نہ کوئی سامان تھا نہ کوئی زاد راہ، صرف ان کے جسم پر پہنے ہوئے کپڑے تھے۔ ان کا دل گھبرانے لگا، لیکن پھر انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا مانگی، اے میرے رب، تو ہی ہے جو ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ میں تیرے بھروسے پر ہوں، جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ تیری طرف سے ہے۔ مجھے صبر عطا فرما اور مجھے اس مصیبت سے نجات دلا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے آس پاس کا جائزہ لیا۔ انہیں ایک پگڈنڈی نظر آئی، وہ اس پر چل پڑیں۔ وہ پورا دن چلتی رہیں، پیاس اور بھوک سے ان کا برا حال تھا۔ شام ہوتے ہوتے انہیں ایک چھوٹا سا دریا نظر آیا۔ انہوں نے پانی پیا اور دریا کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئیں۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہیں ان کی موت آ جائے گی، لیکن پھر انہوں نے اللہ پر توکل کیا اور ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو وہ ستاروں کو دیکھتی رہیں اور قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتی رہیں۔ اچانک انہیں دور سے گھنٹیوں کی آواز سنائی دی۔ آواز قریب آتی گئی، پھر انہیں ایک قافلہ نظر آیا۔ وہ اونٹوں پر سامان لادے جا رہے تھے۔ نائلہ نے دل میں شکر ادا کیا اور قافلے کی طرف بڑھی۔ قافلے کے سردار نے جب ایک تنہا عورت کو جنگل میں دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ ایک بزرگ تھے، ان کا نام شیخ عبداللہ تھا۔ نائلہ نے انہیں اپنی ساری داستان سنائی۔ شیخ عبداللہ نے انہیں تسلی دی اور کہا، بیٹی گھبراؤ مت، اللہ بڑا مہربان ہے۔ ہم تاجر ہیں اور سلطنت فارس کی طرف جا رہے ہیں۔ تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں تمہارے والد تک پہنچا دیں گے۔ نائلہ نے شکرانے کے 2 رکعت نماز ادا کی اور قافلے کے ساتھ چل پڑیں۔ قافلہ کئی دنوں تک سفر کرتا رہا۔ ایک دن وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب سے گزرے جہاں قحط سالی پڑی ہوئی تھی۔ لوگ بھوک اور پیاس سے بلبلا رہے تھے، بچے رو رو کر بے حال ہو رہے تھے۔ نائلہ کا دل دکھی ہو گیا۔ انہوں نے شیخ عبداللہ سے درخواست کی کہ وہ اس گاؤں میں کچھ دن ٹھہر کر ان غریبوں کی مدد کریں۔ شیخ عبداللہ نے کہا، بیٹی ہمارے پاس اتنا سامان نہیں کہ ہم سب کی مدد کر سکیں۔ نائلہ نے کہا، شیخ جی اب ٹھہر جائیں، میں نے اپنے جہیز میں سے کچھ زیورات اپنے ساتھ رکھے تھے جو ان لوگوں کی مدد کے کام آ سکتے ہیں۔ نائلہ نے اپنے تمام زیورات بیچ کر غریبوں کے لیے روٹی اور پانی کا انتظام کیا۔ گاؤں والے ان کی اس سخاوت پر انہیں دعائیں دینے لگے۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام یوسف تھا۔ وہ ایک غریب لکڑہارا تھا۔ وہ اپنے بوڑھے اور بیمار ماں باپ کی خدمت کرتا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور شام کو انہیں بازار میں بیچ کر گھر کے لیے روٹی کا انتظام کرتا۔ اس کی زندگی مشکل تھی، لیکن وہ ہمیشہ خوش رہتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ جب قحط پڑا تو یوسف کے لیے زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ لکڑیاں بیچنا مشکل تھا اور اس کے والدین کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔
वो रोजाना दुआ मांगता, ए मेरे रब, तो ही रिस्क देने वाला है, मुझे कोई रास्ता दिखा ताकि मैं अपने माँ बाप की खिदमत कर सकूं। एक दिन जब यूसुफ लकड़ियां काटने जंगल गया तो इसे एक जख्मी कबूतर नजर आया। कबूतर का पर टूटा हुआ था और वो दर्द से तड़प रहा था। यूसुफ को तरस आ गया। इसने अपनी कमीज का पल्ला फाड़कर कबूतर के जख्म पर बांधा और इसे उठाकर घर ले आया। इसने कबूतर के लिए एक टोकरी बनाई और इसे दानी और पानी दिया। रात को यूसुफ ने ख्वाब देखा। एक नूरानी बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, ए यूसुफ, तूने एक जख्मी परिंदे पर रहम किया है, अल्लाह तेरे इस अमल से खुश हुआ है। कल सुबह जब तू जंगल जाएगा तो एक बड़े से दरख्त के नीचे तेरा मुकद्दर छुपा होगा, वहां से तो एक खजाना दरियाफ्त करेगा। लेकिन याद रख, ये खजाना सिर्फ तेरे लिए नहीं है, इसमें से तेरे गांव के हर शख्स का हिस्सा है। सुबह हुई तो यूसुफ ने अपने वालिदैन से ख्वाब की बात बताई। उन्होंने कहा, बेटा, ये अल्लाह की तरफ से है, जा और देख के तेरा मुकद्दर किया है। यूसुफ जंगल में गया और इस बड़े दरख्त के नीचे खुदाई शुरू की। थोड़ी ही देर में इसे एक बड़ा सा संदूक मिला। जब इसने संदूक का ढकना खोला तो उसकी आंखें खीरा हो गईं। संदूक सोने चांदी के सके और हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। यूसुफ ने फौरन संदूक को ढांपा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो संदूक को घर ले आया और अपने वालिदैन को दिखाया। उन्होंने खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया। यूसुफ ने अपने ख्वाब की बात याद रखी। इसने गांव के हर शख्स को बुलाया और खजाने में से हर एक को इसकी जरूरत के मुताबिक हिस्सा दिया। गांव वाले बहुत खुश हुए। कहत का खात्मा हो गया। यूसुफ ने गांव में एक मस्जिद, एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। अब वो गरीब लकड़हारा नहीं रहा था, बल्कि वो लाके बड़े अरी यूसुफ के नाम से मशहूर हो गया। लेकिन इसकी आजिज़ी और नेकी में कोई फर्क न आया। वो पहले की तरह अल्लाह की इबादत करता और गरीबों की मदद करता। इसी दौरान शहजादी नायला का काफिला यूसुफ के गांव से गुजरा। काफिले के कुछ लोगों को इलाज की जरूरत थी, इसलिए वो यूसुफ के बनवाए हुए अस्पताल गए। नायला ने देखा कि ये छोटा सा गांव एक खुशहाल बस्ती में बदल गया है। उन्होंने गांव वालों से इस तब्दीली का राज पूछा। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी, ये सब लाके बड़े अरी यूसुफ का करम है। अल्लाह ने इसे बेपनाह दौलत दी, लेकिन इसने एक पैसा भी अपने लिए नहीं रखा, सब हम में बांट दिया। नायला के दिल में यूसुफ के लिए इज्जत पैदा हुई। वो इससे मिलना चाहती थी। इत्तेफाक से इसी दिन यूसुफ अस्पताल के मुआयने के लिए आया हुआ था। जब इसने देखा कि एक पर्दा नशीन खातून अपने काफिले के साथ आई है तो इसने अदब से उनका इस्तकबाल किया। नायला ने पर्दे के पीछे से यूसुफ से कहा, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, अल्लाह आपको इस नेकी का बेहतरीन बदला अता फरमाए। यूसुफ ने जवाब दिया, मैं तो सिर्फ एक गरीब आदमी हूं, ये सब अल्लाह का फजल है, वही हर चीज का मालिक है। नायला ने महसूस किया कि यूसुफ की बातों में सच्चाई और खुलूस है। उन्होंने इसे अपनी सारी कहानी सुनाई कि किस तरह शहजादा ज़हूर ने उनके साथ धोखा किया और उन्हें जंगल में छोड़ दिया। यूसुफ ने गौर से सुना और कहा, शहजादी, आपने बहुत सब्र किया है, अल्लाह जरूर आपकी मदद फरमाएगा। मुकद्दर में जो लिखा है वो होकर रहेगा। आप मेरे मेहमान हैं, जब तक चाहें यहां कयाम करें। नायला ने काफिले के सरदार शेख अब्दुल्ला से मशवरा किया। शेख अब्दुल्ला ने कहा, हमें अभी सफर जारी रखना है, लेकिन अगर आप यहां ठहरना चाहती हैं तो यूसुफ एक नेक आदमी है, वो आपकी हिफाजत करेगा। नायला ने फैसला किया कि वो कुछ दिन यहां आराम कर लेंगी। यूसुफ ने उनके लिए एक आरामदेह मकान का इंतजाम किया और अपनी वालिदा को उनकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। दिन गुजरते गए। नायला ने देखा कि यूसुफ कैसे अपने वालिदैन की खिदमत करता है, कैसे गरीबों की मदद करता है और कैसे रातों को नमाज तहज्जुद पढ़ता है। इसका दिल यूसुफ की नेकी और ईमानदारी पर माइल होने लगा। वो पहली बार किसी मर्द के दिल की गहराई को देख रही थी। एक दिन नायला ने यूसुफ से कहा, तुम्हारे पास इतनी दौलत आई, फिर भी तुमने दूसरे शहर जाकर ऐशो आराम की जिंदगी क्यों नहीं गुजारी? यूसुफ मुस्कुराया और बोला, शहजादी, दौलत ऐशो आराम के लिए नहीं होती, दौलत एक आजमाइश है। अगर मैं इसे सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करता तो अल्लाह नाराज हो जाता।
میرا گاؤں، میرے لوگ، یہ سب میرے لیے قیمتی ہے، میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ یوسف کی یہ بات نائلہ کے دل کو چھو گئی۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں انہوں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا، ایک ایسا شخص جو دولت اور طاقت کو نہیں بلکہ انسانیت اور ایمان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسی دوران یوسف کے دل میں بھی شہزادی نائلہ کے لیے محبت اور عزت کے جذبات پیدا ہو رہے تھے۔ وہ ان کی عقل، ان کے صبر اور ان کی خدا ترسی سے متاثر تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ ایک غریب لکڑہارا تھا اور نائلہ ایک شہزادی۔ اس نے اپنے جذبات کو دل ہی دل میں دبائے رکھا۔ ایک رات نائلہ نے خواب دیکھا۔ انہیں ایک نورانی شخصیت نظر آئی جو بولی، اے نائلہ، تیرا صبر اور توکل اللہ کو پسند آیا ہے، تیرا حقیقی مقدر یوسف کے ساتھ ہے، وہی تیرا مستقبل ہے۔ صبح ہوئی تو نائلہ نے یوسف کی والدہ سے اپنا خواب بیان کیا۔ انہوں نے کہا، بیٹی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تمہارا اور میرے بیٹے کا رشتہ آسمانوں پر لکھا جا چکا ہے۔ نائلہ نے یوسف سے بات کی۔ یوسف نے کہا، شہزادی میں ایک غریب آدمی ہوں، آپ ایک شہزادی ہیں، میں آپ کے لیے مناسب نہیں ہوں۔ نائلہ نے جواب دیا، یوسف اصال وہ جو عزت ہائی، وہ ہائی جو آلہ کی نازار مین عزت ہو، تم انگی مین جو کاچ کیا ہائی، وہ جیشی ایسی ہائی، مین ایمان اے اور ایسی ہوں۔ یوسف نے اپنے والدین سے مشورہ کیا، انہوں نے خوشی سے رازیگی دے دی، دونوں کے درمیان نکاح ہو گیا۔ سادگی سے رہائش اختیار کی گئی، لیکن ان کی زندگی میں سکون اور خوشی بھر گئی۔ وہ مل کر غریبوں کی خدمت کرتے، مسجد میں نماز پڑھتے اور قرآن پاک کی تعلیم دیتے۔ دوسری طرف شہزادہ ظہور نے سلطان محمود کو ایک جھوٹی کہانی سنائی کہ شہزادی نائلہ ایک چلتے ہوئے قافلے میں شامل ہو گئی تھی اور راستے میں ان کا قافلہ ڈاکاوی کے ہاتھوں مارا گیا۔ سلطان محمود اور ملکہ اپنی بیٹی کے غم میں ڈوب گئے۔ سلطان کو شبہ تھا کہ شہزادہ ظہور نے ہی کچھ سازش کی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ ایک دن سلطان محمود کے دربار میں ایک تاجر آیا۔ وہ وہی شیخ عبداللہ تھے جن کے قافلے نے نائلہ کی مدد کی تھی۔ انہوں نے سلطان کو پوری سچائی سے آگاہ کیا۔ سلطان غصے سے بھر گئے۔ انہوں نے فوراً اپنی فوج تیار کی اور شہزادہ ظہور کی ریاست پر چڑھائی کر دی۔ شہزادہ ظہور کی چالاکی اس وقت کام نہ آ سکی جب اس کے سامنے سلطان محمود کی عظیم فوج تھی۔ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان نے اس سے پوچھا، تو نے میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اسے کہاں چھوڑا ہے؟ شہزادہ ظہور نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اسے قید کر دیا جائے۔ پھر سلطان نے شیخ عبداللہ سے پوچھا، میری بیٹی اب کہاں ہے؟ شیخ عبداللہ نے کہا، جہاں پناہ وہ ایک گاؤں میں لاکے بڑے عری یوسف کے ساتھ محفوظ ہیں۔ سلطان اور ملکہ فوراً اپنے محافظوں کے ساتھ اس گاؤں کی طرف نکل پڑے۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہ گاؤں ایک چھوٹی سی جنت نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف خوشحالی تھی، لوگ خوش اور مطمئن تھے۔ انہوں نے ایک بڑے اور خوبصورت مکان کا پتہ پوچھا جہاں یوسف رہتا تھا۔ جب وہ مکان کے سامنے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ نائلہ ایک چ پر بیٹھی یتیم بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہی ہے۔ ماں باپ نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو ان کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ نائلہ نے جب اپنے والدین کو دیکھا تو وہ دوڑ کر ان کے گلے لگ گئیں۔ سلطان نے پوچھا، بیٹی یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں کیسے؟ نائلہ نے اپنی پوری کہانی سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح اللہ نے انہیں بچایا، کس طرح ان کی ملاقات یوسف سے ہوئی اور پھر انہوں نے اس سے شادی کر لی۔ سلطان نے یوسف کو بلایا۔ یوسف ادب سے سلطان کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان نے اسے غور سے دیکھا اور پوچھا، تم وہی ہو جس نے اپنی تمام دولت غریبوں پر لٹا دی؟ یوسف نے جواب دیا، جی حضور، لیکن میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب اللہ کا فضل تھا، وہی رزق دیتا ہے اور وہی راستہ دکھاتا ہے۔ سلطان محمود یوسف کی عاجزی اور ایمان دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے نائلہ سے کہا، بیٹی تم نے سچ کہا تھا۔ شہزادہ وہ نہیں ہوتا جو خاندان میں پیدا ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان اور انسانیت ہو۔ تمہارا انتخاب درست تھا۔ سلطان محمود نے یوسف اور نائلہ کو اپنے ساتھ سلطنت فارس چلنے کی دعوت دی، لیکن یوسف نے معذرت کر لی۔ جہاں پناہ میری ذمہ داریاں اس گاؤں کے ساتھ وابستہ ہیں۔
یہاں کے لوگ میرے لیے خاندان ہیں، میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ نائلہ نے بھی کہا، ابا جان یہی میرا گھر ہے، میں نے یہاں سکون پایا ہے۔ سلطان محمود نے ان کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے یوسف کو اپنا مشیر خاص مقرر کیا اور اس گاؤں کو سلطنت کا ایک اہم حصہ بنا دیا۔ وہ اور ملکہ اکثر اپنی بیٹی سے ملنے آتے رہتے۔ شہزادہ ظہور کو اس کے جرائم کی سزا کے طور عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس نے اپنے انجام پر پچھتاوے کے آنسو بہائے، لیکن اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ سالوں بعد جب یوسف اور نائلہ کے دو خوبصورت بچے تھے، ایک دن نائلہ نے یوسف سے پوچھا، تمہیں کبھی افسوس ہوا کہ تم نے شہزادی بننے کے بجائے ایک لکڑہارے کی بیوی بننا پسند کیا؟ یوسف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہاری بات سن کر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ جب میں لکڑیاں کاٹتا تھا تو ایک دن میرا کلہاڑا دریا میں گر گیا۔ میں نے دعا مانگی، اے اللہ میرا کلہاڑا واپس لا دے، یہی میرا روزگار ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ آیا جس کے ہاتھ میں سونے کا کلہاڑا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا یہ تیرا کلہاڑا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے چاندی کا کلہاڑا دکھایا، میں نے پھر انکار کر دیا۔ آخر اس نے لوہے کا کلہاڑا دکھایا تو میں نے کہا، ہاں یہی میرا ہے۔ اس بزرگ نے خوش ہو کر تینوں کلہاڑے مجھے دے دیے۔ میں نے پوچھا، اب کون ہے؟ اس نے کہا، میں خضر ہوں۔ اللہ نے تیری ایمانداری پر تیری مدد کی ہے۔ یوسف نے کہا، نائلہ اگر میں نے اس دن سونے کے کلہاڑے کو اپنا بتا لیا ہوتا تو میں سب کچھ کھو دیتا۔ اسی طرح اگر میں نے تمہارے ساتھ رہ کر بھی دولت اور طاقت کو ترجیح دی ہوتی تو میں تمہیں اور اپنا ایمان سب کچھ کھو دیتا۔ میرا مقدر یہی تھا کہ میں ایک لکڑہارا رہوں، لیکن اللہ نے اسے اپنے فضل سے بدل دیا۔ نائلہ نے کہا، اور میرا مقدر یہ تھا کہ میں شہزادہ ظہور جیسے شخص کے ساتھ مصیبت میں پھنسی رہوں، لیکن اللہ نے مصیبت کو نعمت میں بدل دیا۔ اس نے مجھے تم جیسے نیک سیرت شوہر سے نوازا۔ یوسف بولا، ہاں مقدر میں جو لکھا ہو کر ہی رہتا ہے، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں، نیک کام کریں اور صبر سے کام لیں۔ اللہ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ نائلہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا مانگی، اے اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں ایک دوسرے سے ملا کر ہماری زندگیوں کو روشن کر دیا۔ ہمیں ہمیشہ تیری رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر وہ دونوں اپنے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگے۔ ان کی محبت اور ایمان کی داستان پوری سلطنت میں مشہور ہو گئی۔ لوگ انہیں نیک شہزادی اور لاکے وڑے اری کے نام سے پکارتے تھے۔ اخلاقی سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مقدر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ پر توکل کریں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور نیک عمل کرتے رہیں۔ دولت اور طاقت عارضی ہیں، لیکن ایمان اور انسانیت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی ہر مشکل کو آسان کرتا ہے، بشرطے کہ وہ اس پر پورا بھروسہ رکھیں۔